بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اردو بوائس پوائنٹ کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سونے سے جڑی کچھ ایسی عجیب و غریب اور حیرت انگیز رسومات کے بارے میں آگاہ کروں گا جن سے آپ یقیناً ناواقف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کے سکے بھی کبھی کھائے جاتے تھے؟ قدیم دنیا کی ایسی حیرت انگیز روایات آپ کو یقیناً چونکا دیں گی۔ آج کل سونا صرف ایک قیمتی دھات ہے جسے ہم زیورات، سرمایہ کاری یا محض دولت کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں سونا اور چاندی کے سکے صرف تبادلے کا ذریعہ ہی نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات انہیں کھایا بھی جاتا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی دلچسپ اور حیران کن تاریخی حقیقت ہے جسے جان کر آپ کو قدیم دنیا کی سوچ اور رسومات کا اندازہ ہوگا۔ قدیم چین اور دیگر مشرقی ثقافتوں میں خاص طور پر سونے اور چاندی کے سکوں کو یا ان کے باریک پاؤڈر کو بعض طبی مقاصد یا رسومات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات اور عقائد تھے۔ قدیم طبی ماہرین کا ماننا تھا کہ سونا اور چاندی کے سکوں میں شفا بخش خصوصیات ہیں اور سونے کو طاقت اور لمبی عمر سے جوڑتے تھے۔ کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے یا جسم کو توانائی بخشنے کے لیے سونے کے باریک ورق یا بہت ہی کم مقدار میں سونے کا پاؤڈر دوا کے طور پر دیا جاتا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جسم سے زہریلے مادوں کو نکالتا ہے اور جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے، جبکہ کسی کھانے میں سونے کے ورق شامل کرنا یا سونا کھانا شدید امارت اور شاہی حیثیت کی علامت تھا۔ صرف انتہائی امیر اور حکمران طبقہ ہی ایسی عیاشی کر سکتا تھا۔ یہ نہ صرف ان کی دولت کا اظہار تھا بلکہ یہ بھی دکھاتا تھا کہ وہ عام لوگوں سے مختلف ہیں۔ آج بھی کچھ مہنگے پکوانوں میں سونے کا ورق آرائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب اسے علاج کے لیے نہیں کھایا جاتا۔ کچھ ثقافتوں میں یہ بھی مانا جاتا تھا کہ سونے کے سکے کھانے سے قسمت اچھی ہوتی ہے، بدروحیں دور بھاگتی ہیں یا طاقتور روحانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ جادو ٹونے اور توہم پرستی کا ایک حصہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ قدیم طریقے آج کی جدید طبی سائنس کے مطابق نہ تو مؤثر ہیں اور نہ ہی محفوظ۔ خالص سونا اور چاندی اگر بہت ہی کم مقدار میں اور باریک برق کی صورت میں ہو تو وہ جسم سے بغیر ہضم ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن سکوں میں دیگر دھاتیں بھی ملی ہوتی ہیں جو نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ آج کل کھانے میں استعمال ہونے والا سونا انتہائی خالص اور باریک ہوتا ہے اور اسے صرف سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی طبی فائدے یا غذائیت کے لیے۔ اگلی بار جب آپ کسی سونے یا چاندی کے سکے کو دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیسے ہزاروں سال پہلے لوگ اسے صرف تبادلے کے لیے نہیں بلکہ کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ تاریخ کی وہ حیرتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانیت نے کتنا طویل سفر طے کیا ہے اور ہمارے عقائد اور رسم و رواج کس طرح وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ ایک جاہلانہ رسم تھی یا طب کے تجربات تھے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اردو وائس پوائنٹ کو سبسکرائب اور وزٹ کریں۔ شکریہ۔